کراچی کے ایک پرانے محلے اورنگی ٹاؤن کی ایک سنسان گلی میں یعنی نعمان اور میرے 3 دوست سنی، اجیر اور حماد اکثر رات گئے تک کسی ہوٹل پر بیٹھ کر گپ شپ کرتے رہتے تھے۔ ہنسی مذاق، چائے اور بے فکری، یہی ہماری دوستی کی پہچان تھی۔ مگر ہمیں کیا خبر تھی کہ ہماری یہ بے فکری ایک ایسی کہانی میں بدلنے والی ہے جس کا اختتام ہمارے تصور سے بھی زیادہ ہولناک ہوگا۔ یہ قصہ حماد سے شروع ہوتا ہے۔ وہ بڑا محنتی اور ہنرمند لڑکا تھا۔ نئی نوکری ملی تھی ایک صابن بنانے کے کارخانے میں۔ یہ فیکٹری ایک سنسان علاقے میں بنائی گئی تھی جہاں چربی کو پگھلا کر صابن تیار کیا جاتا تھا۔ جگہ اتنی ویران تھی کہ سورج ڈھلنے کے بعد وہاں انسان کا گزر بھی کم ہوتا۔ کارخانے کا مالک ظفر تھا اور حماد کے ساتھ ایک اور لڑکا ریحان بھی کام کرتا تھا۔ پہلے ہی دن ریحان نے گھبرا کر کہا، حماد بھائی، یہاں کوئی چیز ہے۔ دروازہ خود بخود کھلتا اور بند ہو جاتا ہے۔ حماد نے بات کو مذاق سمجھ کر ہنس دیا، مگر چوتھے دن وہ خود اس خوفناک سچائی سے ٹکرا گیا۔ ایک دن وہ چربی الگ کر رہا تھا، صابن اور گندی چربی، مگر پلک جھپکتے سب کچھ پھر سے مکس ہو جاتا، جیسے کوئی نظر نہ آنے والا ہاتھ اس کے کام کو بگاڑ رہا ہو۔ کچھ دیر بعد فیکٹری کے صحن میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ سارے صابن کے سانچے الٹ گئے۔ ہوا میں بدبو نہیں، بلکہ ایک انجان موجودگی کی لرزش تھی۔ حماد نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک سیاہ سایہ دیوار کے پیچھے سے باہر نکلا اور غائب ہو گیا۔ اب وہ یقین کر چکا تھا کہ یہاں ضرور کچھ ہے، کچھ ایسا جو انسان نہیں۔ اگلے ہی دن حماد ایک مولوی صاحب سے کچھ نقش لے آیا کہ یہ کارخانے میں لگا دوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر ٹھیک ہونا تو دور، مصیبت اور بڑھ گئی۔ حماد نے جب وہ نقش دیواروں پر ٹھوکے تو ایسا لگا جیسے اس نے کسی اور دنیا کے مکینوں کو چیلنج کر دیا ہو۔ اس کے کندھے بوجھل رہنے لگے، چہرہ زرد ہو گیا اور وہ دن بہ دن کمزور ہوتا گیا۔ 4 مہینے گزر گئے، کارخانے کا مال خراب ہونے لگا، آرڈر واپس آنے لگے اور نقصان بڑھ گیا۔ ظفر بھی حیران تھا، مگر حماد کی حالت سب سے زیادہ بگڑ چکی تھی۔ ایک رات ظفر نے خود ایک بھیانک منظر دیکھا۔ گرم توا پر اس کا ہاتھ رکھا ہوا اور اگلے ہی لمحے اس کی چیخ نکلی، مگر وہ چیخ انسان کی نہیں تھی، جیسے کوئی جانور ذبح ہو رہا ہو۔ پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ حماد کے دل پر خوف کی دیواریں کھڑی ہو گئیں۔ وہ رات ہم سے ملا تو چہرے پر بوائیاں اڑی ہوئی تھی، ہم نے ہنسی مذاق میں اڑا دیا، مگر رات کے 1 بجے جب وہ گھر جا رہا تھا، اس کے ساتھ وہ ہوا جو اس کہانی کو واقعی ماورائی بنا دیتی ہے۔ راستے میں ایک ادھیڑ عمر شخص نے ہاتھ دے کر لفٹ مانگی۔ حماد نے بٹھا لیا، مگر
کچھ ہی دیر بعد جب اس نے پیچھے دیکھا، بائک پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ گھبراہٹ میں ہمارے پاس پہنچا، پسینے سے شرابور، اس کی آنکھوں میں خوف بول رہا تھا۔ ہم نے مذاق میں کہا، یار حماد، تو روز نئی کہانیاں سناتا ہے، مگر اس بار وہ کہانی نہیں، حقیقت تھی۔ جب ہم اسے گھر چھوڑنے گئے تو میرا پاؤں دروازے کے پاس ایک کیل میں جا لگا۔ خون نکلا۔ اسی رات حماد نے خواب دیکھا، ایک سرکٹا شخص اس کے بستر کے پاس کھڑا کہہ رہا تھا، تو میرے راستے سے گزرا ہے، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اگلی صبح اس کا چھوٹا بھائی انس آیا اور بولا، بھائی، رات میں نے خواب میں دیکھا نعمان بھائی بائک پر آئے، ان کے پیچھے ایک سرکٹا بیٹا تھا، وہ تمہارے ساتھ گھر میں آیا اور تمہارے بستر کے گرد چکر لگانے لگا۔ یہ سن کر حماد کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہم فوراً ایک بزرگ روحانی عامل کے پاس گئے۔ انہوں نے بتایا، کارخانے میں جنات کا قبیلہ آباد تھا، تم نے جو نقش ٹھوکے اس سے ان کا مقام مجروح ہوا، اب وہ تمہارے پیچھے ہیں، اور جو سرکٹا دیکھا تم نے وہ ایک بٹکی ہوئی روح ہے جو راستے میں تمہارے ساتھ چمٹ گئی۔ 6 مہینے تک روحانی علاج چلا، کبھی وہ اثرات حماد پر، کبھی اس کے بھائی پر آتے۔ آخر کار بہت مجاہدے اور معافی کے بعد وہ سب ختم ہوا۔ اب حماد ٹھیک ہے، مگر وہ فیکٹری ہمیشہ کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ جہاں کبھی صابن بنتے تھے، اب صرف خالی دیواروں میں گونجتی ہوا بولتی ہے۔ تو دوستو، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے۔